بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو ناگ TV 4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، آج کل جو پاکستان کے سیاسی حالات جا رہے ہیں ان کے تناظر میں آپ کو ہم پچھلے 75 سال سے جو وطن عزیز میں ہو رہا ہے وہ آپ کو اس ویڈیو میں سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ میرے عزیز دوستو، پچھلے 75 سالوں میں ہمیں جو فسردہ سیاسی تصورات و خیالات کے تابع رکھ کر جس گہری خاموشی اور جمود کا سپرد کیا گیا وہ کافی گہری ہے، اور ہمارے لیے ان پیچیدہ خیالات کو اپنی روح سے علیحدہ کرنے کی دشواری محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا سے ابھرنے والی معلومات کے حملہ آور ہونا یلغار نے خاص و عام کے ذہنوں پر اور ماحول کو آلودہ کر دیا، اور ان خیالات کی دھند میں اصل حقائق اور درست رائے عمل کو تلاش کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ بات اب کوئی رات نہیں رہی کہ نو عباداتی نظام کے تحت ہمارے ریاست طویل عرصہ تک عالمی دفاعی مقصد کے لیے وقف رہی، اور یہاں کی اجتماعی شعور کا مظہر اور مقبول سیاسی قیادت کا بھی ایک دردناک انجام ہوتا رہا۔ میرے عزیز دوستو، پرسرار ہاتھوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے علاج و معالجے کی سہولت روک کر انہیں اگلے جہاں روانہ کیا، اور اس کے بعد پھر لیاقت علی خان کو راولپنڈی اسٹیڈیم میں سر عام گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا، اور 70 سال ہو گئے ان کے قاتلوں کا آج تک سراغ نہ ملا۔ برصغیر کے عظیم سیاستدان حسین شہید سہروردی کی بیروت میں پرسرار موت تقسیم ہند کے متعلق اہم رازوں کو ہمیشہ کے لیے دفن کر گئی، اور لیاقت علی خان سے لے کر بے نظیر بھٹو اور نواز شریف تک جس نے بھی مملکت کی خود مختاری کی آرزو کی اسے رسوائیوں کی زندگی اور اذیت ناک موت ملی۔ قوم کو سقوط ڈاکہ کے بعد نئی امید دینے والا ذوالفقار علی بھٹو بھی ناکردہ گناہ میں پھانسی دینے کے بعد چند مزدوروں سے نماز جنازہ پڑھوا کر دوسرے سیاستدانوں اور دوسرے کرداروں کو عبرت لائی گئی، مگر جو اس سانحے کے اصل ذمہ دار تھے وہ صاف بچ نکلے اور اس تکریم کے حقدار بنے۔ تمام تر اطاعت شاری کے باوجود نہایت چلاک، نہایت شاکر اور موقع شناس جنرل ضیاء نے بھی جب حکم دولی کی اور ملک کو ساونان بنانے کا خواب دیکھا تو وہ بھی ایک فضائی حادثے میں مر گیا، اور بے نظیر بھٹو سڑکوں پہ بے کسی کی موت ماری گئی۔ نواز شریف 2 بار جلا وطن ہونے کا سامنا کرنا پڑا، وہ آج بھی اپنی جماعت کی حکومت ہوتے ہوئے پاکستان نہیں آ سکتا، نہ اس کی بیٹی کو بیرون ملک جانے کی اجازت ہے۔ کابل سے پسپائی کے بعد ہمارے نظام پہ امریکی گرفت کچھ ڈھیلی پڑی تو نئے مسائل نے سر اٹھایا۔ تقدیر نے غیر مربوط واقعات کی مدد سے مختلف کرداروں کو آگے پیچھے بڑھا کر افغانستان میں امریکہ جیسی مخیب طاقتور قوت کو اندیکھی تباہی سے دچار کر کے جنوبی ایشیا کی سیاسی اور اقتصادی جہتیں بدلیں، اور ہمارے ریاستی ڈھانچے میں بھونچال آ گیا، تاہم ہم ابھی تک دہشت گردی کی مظاہر سے الگ نہیں ہو سکے۔ میرے عزیز دوستو، افغانستان میں
طالبان کی حضوری فتح نے ایک مرحلہ اور سار کیا، وہ یوں جس میں ایک پاؤں ہارے ہوئے دشمن کی گردن پا، دوسرا بھی پاؤں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پھنسا ہوا۔ ایسے میں طاقتور اسٹیبلشمنٹ ان معاملات کے بارے میں جواب دہ ٹھہرانے کے لیے جال بن رہی ہے، جو ہم نے مغربی اور عالمی مفادات کی خاطر سر انجام دیے۔ امر واقعہ یہ ہے، امریکہ افغانستان میں شکست کا ذمہ دار پاکستان کو سمجھتا ہے، اس لیے یہاں وہ طاقت کا مرکز تبدیل کر کے پاپولر سیاسی قوتوں کو غلبہ طا کرنے کی ایک ایسی چال سکیم کو عملی جامہ پہنانا چاہتا ہے جو 1971 جیسا انتشار انگیز ماحول پیدا کر سکے۔ چنانچہ کابل سے انخلا کے بعد امریکہ سمیت یورپی اسٹیبلشمنٹ نے بلاک کے وسیع نظام کے تحت پاکستان کے اوپر دباؤ بڑھانے کی کوشش کی اور پاکستان کو دہشت گردوں کی اماگ جگہ کے طور پر پیش کیا اور مختلف الزامات کے تحت FATF 5 میں جگڑ لیا۔ پاکستان پچھلے 75 سالوں میں روس کے کمیونسٹ نظریاتی راہ روکنے کی خاطر مغربی قوتوں نے یہاں شدت پسند تنظیمیں قائم کیں اور جمہوری حقوق، سیاسی آزادیوں کی حوصلہ شکنی کے ذریعے آئین و قانون کی حکمرانی کی راہ روکے رکھی۔ آج بھی کچھ عرصہ پہلے کچھ سیاسی جماعتیں ہماری پارلیمنٹ اور سویلین حکومت کو اسی طرح روب دابے میں اور مظاہرہ کرنے میں تھی، اور جس طرح آج روشن خیال عمران خان آج پارلیمنٹ سے باہر ہو کر حکومت، نظام انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، وہ بھی ماضی کی طرح پروردہ قوتوں کی طرح آئین و قانون اور مذہب کی منمانی تشریح کر کے ایسے نئے سیاسی تمدن کی اساس رکھنا چاہتے ہیں جس طرح 1953 میں امریکی شیر بعد کے بعد پنجاب میں اینٹی قادیانی تحریک شروع کی گئی، اور یوں کچھ قوتوں کی پشت پناہی کر کے ملک بنانے والی سیاسی جمہوری سوچ کی حامل پارٹیوں کو دوبار سے لگایا گیا، اور آج بھی اسی طرح کی کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ سیاسی جماعتوں لیبرلز کو غیر معمولی پذیرائی دے کر مبینہ سویلین بالادستی کی راہ اپنائی جا رہی ہے۔ میرے عزیز دوستو، آپ کو یاد ہوگا 2 سال قبل جب نواز شریف نے لندن سے ویڈیو لنک پر ایک جلسہ میں خطاب کے دوران کچھ شخصیات کو تنقید کا نشانہ بنایا، اس کے پیچھے بھی برطانیہ کی مرضی شامل تھی۔ آپ خود سوچیں، جو ایک سیاسی پناہ کا حامل قیدی میزبان ملک کی اجازت کے بغیر کسی کے ٹاپ کلاس لیڈرشپ کو کیسے تنقید بنا سکتا ہے؟ اور یہی وہ پہلا سگنل تھا۔ عالمی طاقتیں اب ملکی سیاست میں غیر سیاسی قوتوں کے غالب رول کی متمنی نہیں رہی۔ اس اشارہ کو درست طور پر سمجھنے کے بعد جاپانامہ کے ذریعے نواز شریف کا تختہ الٹنے کی غلطی سدھارنے اور مملکت کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ حیران کن خان صاحب کی کلٹ فالونگ کی طرف سے شدید مزاحمت کا کرنا پڑا، لیکن تمام رکاوٹوں کے باوجود ملک کو 2017 کی پوزیشن پہ لانے کی پالیسی ترک نہ کی۔ اسی ثابت قدمی کے رد عمل میں سوشل میڈیا پہ نہ تھمنے والی تنقیدی مہم نے ان روایتی تصورات اور کو برباد کر دیا جو پچھلے 75 سالوں میں استوار کیے۔ یہ محض اتفاق نہیں، سابق وزیر اعظم عمران خان نے اعتماد کا ووٹ ہارنے کے بعد قوم کو گروہی کشمکش کی دلدل میں کھینچ کر نئی نسل تقسیم کر کے ملک کو کمزور کرنے کی روش اپنا لی۔ دراصل انہیں معلوم ہے اس وقت عالمی سیاسی مارکیٹ میں کیا چیز بکتی ہے، وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ کون سا بیانیہ
مغربی اشرفیہ کو اپنی طرف متوجہ کر سکتا ہے۔ ہماری سیاسی جماعتیں سویلین بالادستی لینے کے فریب میں لاشعوری طور پر ملک میں نفرت میل جذبات سے اور ماحول پیدا کر کے ایسی خلیج پیدا کی جا رہی ہے۔ یہ خلیج اللہ نہ کرے ہمارے منہ میں خاک یہ مملکت کی تقسیم پر ختم ہوگی۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ امریکہ کے زہریلے دانتوں کو اور کون جانتا ہے۔ وہ آکٹوپس کی طرح پھیلے عالمی نظام کے درجنوں شاہوں نے، عمران خان ہو، آصف زرداری ہو، نواز شریف ہو، ان سب کو انہوں نے انگیج رکھا ہوا ہے۔ عالمی طاقتیں جب اپنی حکمت عملی کے تحت نہایت مہارت کے ساتھ کرداروں کو آگے پیچھے کرنے میں مشغول ہیں، جب تک پاکستان عالمی طاقتوں کا مفاد پورا کرتا رہا تب تک اس مملکت کی سلامتی کا تحفظ بھی امریکہ اور مغرب نے اٹھایا تھا۔ جب سے امریکہ کی پاکستان میں دلچسپی ختم ہوئی، بقا کا سارا بوجھ ریاستی اداروں سیاسی قیادت کے سر آن پڑا، لیکن دونوں باہمی اعتماد سے آ رہی ہیں، اجتماعی تانے سے آ رہی ہیں، اور ایسے مواقعوں پر ان کی سائنس بھی ناواقف ہے، کیونکہ امریکہ نے ان دونوں کو سر جوڑ کر سوچنے کا موقع دیا، نہ باہم بھروسہ کرنے کی مشق کرائی۔ چنانچہ دشمن اسی چکر میں ہیں۔ وطن عزیز میں سیاسی اختلافات ذاتی دشمنی بن جائیں، فرقہ پرستی کو روج دینا، اور اس طرح بیرون اسٹیبلشمنٹ کا یہی ماٹو ہے، ان میں تفریق بڑھاتے جائیں، اتنی بڑھائیں ملک کو انتشار کی آگ میں جھونکنا پڑے۔ پھر جو امریکہ اور عالمی اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے اس کے مطابق وہ قدم اٹھائے۔ میرے عزیز دوستو، یہ آپ کے لیے ہم نے اسپیشل پروگرام تیار کیا، امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے ناگ ٹی وی 4 کو سبسکرائب کریں، اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔